السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے خوشحالی کا آخری راز، اور واقعہ خوشحالی کا آخری راز ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو سکپ مت کرنا، پوری دیکھنا، انشاءاللہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ خوشحالی کا بہت بڑا آخری راز ہے، حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے۔ یہ میں نے اپنے حضرت صاحب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے درس کے دوران میرے حضرت صاحب نے فرمایا اپنے مبارک زبان سے کہ خوشحال وہ نہیں ہے جس کے پاس کروڑوں روپے آ جائے، لاکھوں روپے آ جائے، اربوں روپے آ جائے، گاڑیاں بنگلے کوٹھیاں آ جائے، نہیں ہے وہ خوشحال۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غریب خوشحال ہے یا امیر خوشحال، بھائی خوشحال بندے کی کوالٹی بتانے والا ہوں آپ کو۔ خوشحالی کا راز، آخری راز خوشحالی کا، ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ بیان کرتا ہوں، اور فرمائیے گا ناظرین کرام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ اللہ کریم مجھے کمی بیشی معاف فرمائے کہ سوال کیا شخص نے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے ہاں میرے لیے ضرور سوال کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق کم کر دے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، بہت زیادہ ہے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے، تھوڑا کم کر دے۔ اور اسی سفر کے دوران اسی دن اللہ مجھے کمی بیشی معاف فرمائے، ایک اور شخص ملا، نظر آیا، جو اپنے تن پہ، اپنے وجود پہ یوں ریت اوڑھ کے شرمگاہ پہ بیٹھا تھا، اور عرض کیا، اے موسیٰ، تو رب کریم سے ملاقات کرنے جا رہا تو میرے لیے بھی اللہ سے دریافت کرنا، کیا میری زندگی میں یہی کچھ لکھا ہے؟ بھوکا ہوں، ننگا ہوں، فاقے ہیں، کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ زیادہ عطا کر دے تو اس کی کرم نوازی ہے۔ مقصد ناظرین کرام واقعہ بیان کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس رب کریم سے دریافت کرنے کے بعد فرمایا، وہ اس شخص سے جو بہت زیادہ مالدار تھا، جس کے پاس دولت اتنی تھی کہ وہ سنبھالی نہیں جاتی تھی، رزق مال چیزیں نہیں سنبھالی جاتی تھی، کہ اللہ کے بندے تو ایسا کر، تو اللہ کی نعمتوں پہ ناشکری کرنے شروع کر دے، شکوے اور شکایتیں شروع کر دے، تیرا رزق کم پڑ جائے گا۔ ہائے، وہ بندہ بھی کیا بندہ ہوگا، کیا محبت الفت ہوگی رب کریم کی اس کے دل میں، کیا محبوب مقام ہوگا اس کا اللہ کے ہاں۔ اس بندے نے کہا موسیٰ علیہ السلام رضی اللہ عنہ کہ موسیٰ علیہ السلام، میں اس اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں جس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی؟ میں اس پہ کیوں کرنا شکری کروں کہ اس نے مجھ پہ اتنی نعمتوں کے دروازے کھولے، اتنی چیزوں کے دروازے کھولے، تو میں اس کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کر سکتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ مجھے کمی بیشی معاف فرمائے، اے شخص پھر تیرا رزق کم نہیں ہو سکتا، جو تیرے شکر گزاری کی بدولت پڑ رہا۔ تو اس شخص سے، وہ جو ننگا بیٹھا تھا، فرمایا، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا شکر ادا کیا کر، تو میں تیرے لیے نعمتوں کے، رزق کے، چیزوں کے دروازے کھولوں گا اور تیری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اب وہ بندہ معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، میں نے جیسے یہ واقعہ سنا، اس بندے نے انتہائی ہلکے الفاظ میں بولا کہ موسیٰ علیہ السلام، میں کس چیز کا شکر ادا کروں، میرے پاس ہے ہی کیا ہے؟ یہ الفاظ کمی بیشی اللہ مجھے معاف فرمائے، بس یہ بولنا تھا کہ ہوا کا جھونکا آیا، وہ جو ریت پہن کے بیٹھا تھا وہ بھی اڑ گئی، ننگا ہو گیا، اور آواز آئی کہ یہ ریت پہننا بھی تیرے بس میں نہیں تھا، ہمارا امر تھا، تیرے بس میں نہیں تھا۔ اب میں آپ کو خوشحالی کا آخری راز بتانے لگا ہوں۔ خوشحالی کا آخری راز، خوشحال میرے مرشد پاک نے فرمایا وہ بندہ ہے جو اپنے حال پہ خوش رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اب وہ کس حال میں ہے یہ نہیں بیان کیا۔ خوشحال وہ بندہ ہے جو اپنے حال پہ خوش رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، وہ خوشحال ہے، وہ چاہے کسی حال میں ہے وہ خوشحال ہے۔ یہی خوشحالی کا آخری راز ہے۔ ناظرین کرام، میری بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرے، ہر حال میں شکر ادا کرے۔ آپ کو تکلیف پہنچ رہی حالات کی وجہ سے، صلی علی محمد استغفر اللہ العظیم، کثرت سے درود پڑھے، استغفار کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔
माना तकलीफ होती है हालात में, आप कम चीजों कम नेमतों को देखते हैं ना शुक्री का जज्बा अंदर मत आने देना, ये इब्लीस डालता है। आप ये चीज देखना, आपकी आंखें सलामत हैं, आपकी जबान सलामत, आपके कान सलामत, आपके हाथ सलामत, पैर सलामत, तो शुक्र अदा कर के अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तूने मुझे अपाहज पैदा नहीं किया, तूने मेरी आवाज नजरें नहीं छीनी, तूने मेरी समात नहीं छीनी, करीम अल्लाह तूने मेरे हाथ पाँव नहीं छीने। ये नेमतों का शुक्र अदा करे, घर पर सलामत है शुक्र अदा करे, 2 वक्त का खाना मिल रहा कोई बात नहीं, गीली नहीं सूखी मिल रही शुक्र अदा करे, रब गीली भी देगा, 1 नहीं 2 भी देगा, 2 नहीं बेशुमार देगा, बेहिसाब देगा। वही खुशहाल है जो अपने हाल पे खुश रहे। ये खुशहाली का आखिरी राज नाज़रीन किराम आज के दौर में देखने में आता है, अक्सर खवातीन अक्सर मर्द इस चीज में मुब्तला है, यार कुछ बना ही नहीं, कारोबारी लाइन में देख ले, जिधर भी निकल जाए यार बस गुजारा ही नहीं हो रहा, यार ऐसे हो गया, यार कुछ बन नहीं रहा, यार कुछ बचा ही नहीं, यार ये सारे नाशुक्री वाले बोल हैं, भाई क्या हो गया? तो मुसीबतें तो बढ़ेगी, मसाइल तो बढ़ेंगे, हालात तो और ज्यादा बढ़ेंगे। तो वाजिया नाशुक्री कर रहे हैं आप, क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं करो। खुशहाल वो इंसान है जो अपने हाल पे खुश रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। अब वो जो अमीर है, वो चाहे गरीब है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी में है, वो खुशहाल है। क्यों भाई? वो अपने रब करीम पे खुश है, अपने हाल में अल्लाह पे खुश है, वो शुक्र अदा कर रहा। अब रब की मर्जी है वो उसे गरीब रखे या अमीर रखे, बस वो बंदा खुशहाल है। ये मेरे हजरत साहब के अल्फाज हैं और मैं दिल से इन्हें तस्लीम करता हूँ, कोई माने या ना माने, कि हकीकत यही है कि वही बंदा खुशहाल है जो अपने हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे और मुतमईन रहे अपने रब करीम पे। अब उस बेनियाज की मर्जी है, वो जब चाहे जहां चाहे जितना चाहे अता कर दे, नवाज दे। उम्मीद है मुझे नाज़रीन किराम कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, खुशहाली का आखिरी राज भी समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो मैं माजरत चाहूंगा, नाराज ना होना नाज़रीन किराम, यही कड़वा सच है। इस शुक्रगुजारी के बिना कोई बंदा, वो चाहे किसी मजहब मसलक का है, किसी रंग नस्ल का है, खुशहाल हो ही नहीं सकता। हलाल रास्ते पे चल के तो वो 100% ही नहीं हो सकता, अदरवाइज मैं किसी के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाता। हमारे हजरत ने हमें ये सब नहीं सिखाया। अगली वीडियो तक के लिए आपसे याद चाहूंगा, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।